یہ جو 295C کا قانون ہے نا، یہ ایسا لگتا ہے کہ شدت پسند مولویوں کے ہاتھ میں دشمنی نکالنے کا ایک کھلواڑ بن چکا ہے. جب چاہو جس پہ چاہو توہین رسالت کا الزام لگاؤ اور عمر قید کی سزا کے لیے پھر جج پہ تھانے پہ دباؤ ڈالو. جج سزا نہیں سناتا تو اس کو قتل کی دھمکیاں، وکیل اس کو فیور کرتا ہے تو اس کو قتل کی دھمکیاں، کوئی اگر اس کے فیور میں بیان دے تو اس کو قتل کی دھمکیاں، کہ گستاخ کا جو ہے یار بھی غدار ہے اور گستاخ کا یار کو بھی قصبی سر قلم کیا جائے گا. یہ اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس قانون کی وجہ سے نا ایک دن کوئی بھی مولوی باہر نہیں ہوگا، سب ایک دوسرے پہ الزام لگا لگا کے سب ایک دوسرے کو اندر کر چکے ہوں گے، اور جو سیکولر لبرل لوگ ہیں، جو حقیقی گستاخ ہیں، وہ لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے، اور سارے مولوی ایک دوسرے پہ الزام لگا لگا کے، سارے مولوی نہ کہیں مذہبی اسکالر، سارے مذہبی اسکالر کہاں ہوں گے؟ اندر. بریلویوں کو دیوبندیوں سے چھیڑا ہے تو انہوں نے دیوبندیوں کی گستاخانہ عبارتیں نکالی ہوئی ہیں کہ یہ دیوبندی اشرف علی رسول اللہ کلمہ پڑھایا، یہ گستاخ، یہ دیوبندیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ سارے گستاخ رسول ہیں. ان کو ٹھڑک ہے ان سے بھی، جو بریلویوں میں متشدد لوگ ہیں، ہر بریلوی کی بات نہیں کر رہا، جو متشدد ہیں بریلویوں میں معتدل لوگ بھی ہیں، تو امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کہ یہ گستاخ رسول ہیں، یہ وہابی ہیں گستاخ رسول ہیں. تو انہوں نے اپنی ٹھڑک پوری کی یہ وہابیوں کو گستاخ رسول قرار دے کے. صحیح ہے نا؟ ان کے اس تلوار سے جو حقیقی گستاخ ہیں وہ بچے ہوئے ہیں، ان کو کوئی نقصان نہیں. تو نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں، گستاخ رسول ہے، گستاخ رسول ہے. پھر اہل حدیثوں کے خلاف کسی نے ٹھڑک نکالی، ان کی کوئی عبارتیں نکالی، یہ گستاخ رسول ہے. حالانکہ وہ بھی نام تو بہر اللہ رسول کا لیتے ہیں، دعویٰ تو ان کا بھی یہی ہے کہ ہم اللہ رسول کو فالو کرتے ہیں، تو وہ بھی مذہبی لوگ ہیں. بریلویوں کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں. پھر دیوبندیوں نے کچھ عبارتیں نکالی کہ تمہارے والوں نے بھی تو یہ لکھا ہوا ہے. تو یہ سارے گستاخی کے فتوے مولوی ایک دوسرے پہ لگا رہے ہیں. پھر انجینئر علی مرزا صاحب کا ظہور ہوا، جن کو ان کے فینس کہتے ہیں صدی کے مجدد اعظم. یہ مر گئے تو اسلام کو بہت بڑا نقصان ہوگا، انہوں نے فرقوں کی دکانیں بند کی. جتنے گستاخیوں کے فتوے انجینئر علی مرزا نے لگائے دوسروں پہ، وہ سارے ریکارڈ توڑ دیے اس نے. اتنے فتوے تو میرا خیال ہے بریلویوں نے کسی پہ نہیں لگائے، اہل حدیثوں نے نہیں لگائے. اس کا تو کام ہی یہ تھا کہ اشرف علی رسول اللہ گستاخ. ہم بیان کر رہے ہیں انجینئر صاحب، وہ خواب کی بات تھی اور بیداری میں غیر اختیاری طور پہ زبان پہ آئی ہے. ان کا مقصد ختم نبوت کا انکار نہیں تھا، لیکن نہیں، نہ انجینئر مانے نہ اس کے فین مانے، کہہ رہے نہیں یہ دیوبندی گستاخ ہیں. پھر چشتی رسول اللہ وہ گستاخ. یہ سارے فتوے کس کے ہیں؟ گستاخیوں کے. یہ انجینئر علی مرزا کے فتوے ہیں. اس نے کہا چشتی رسول اللہ گستاخ، اپنے نام کا کلمہ پڑھایا. ہم نے ایکسپلین کیا بھائی معین الدین چشتی بہت بڑے بزرگ تھے، ان سے پوچھا جائے گا کہ معین الدین چشتی صاحب آپ کی بات کا مطلب کیا تھا. اشرف علی تھانوی نے کلمہ پڑھوایا تو پوچھا جائے گا حضرت آپ کی بات کا مطلب کیا تھا. انجینئر نے کہا نہیں، مطلب نہیں. جب بابوں کی باتیں آتی ہیں تو یہ لوگ مطلب تلاش کرتے ہیں، اپنے بابوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. بابے تے شاہی کوئی نہیں، میرے نبی جیسا تے ہے ہی کوئی نہیں. یہ نعرے لگائے نہیں لگائے انجینئر نے. معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی بات آئی، بھائی وہ بڑے اللہ والے بزرگ تھے، لاکھوں لوگ ان سے اسلام فائدہ اٹھایا. تو ان سے پوچھا جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو ان کی کتابوں میں ان کے مریدین نے بتایا بھائی وہ ختم نبوت کے قائل تھے. ہم نے بھی اس کا مطلب بتایا اور صحیح مطلب بتایا، کیونکہ ان سے پوچھا جائے گا نا آپ کی بات کا مطلب کیا ہے. انجینئر کے جو فینز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے کہا نہیں بابوں کا دفاع مت کرو، کسی بات کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، جو لکھا ہے وہی مطلب ہے. تو آج اپنے جال میں سیاد آ گیا، خود پھنس گیا ہے. تو یہ سارے منجن ہیں مذہبی اسکالروں کے گستاخیوں کے فتوے. جو منجن انجینئر نے جتنا بیچا ہے اتنا تو کسی نے نہیں بیچا. یہ منجن ہر وقت کیڑے نکالنا، لونڈے باز قرار دیا ہے بزرگوں کو اس نے معاذ اللہ. ان کے اعمال دیکھو، ان کی تہجد دیکھو، ان کی کتابیں دیکھو، انہوں سے جو اللہ نے دین کی خدمت لی ہے وہ دیکھو، کہ ان کو لونڈے باز قرار دینا یہ بہت بڑا جرم ہے. کسی مسلمان کو اغلام بازی کا مرتکب، لواطت کا مرتکب قرار دینا یہ جرم ہے. شریعت نے کہا ہے کہ اچھا محمل تلاش کرو. تو انجینئر کے فین کیا کہتے ہیں؟ انجینئر کے فینس نے کیا کہا؟ لو اپنے بابوں کا کیا کر رہے ہیں؟ دفاع کر رہے ہیں. بھائی شریعت کا حکم ہے، کسی مسلمان کے عمل کی کوئی بات اگر وہ کرتا ہے اس کے بات کے 100 مطلب نکلتے ہیں، 99 غلط اور 1 صحیح. تو ہمیں کون سا مطلب نکالنا ہے؟ صحیح والا. یہ بابوں کا حکم نہیں ہے، یہ کس کا حکم ہے؟ اسلام کا حکم ہے. تو آج وہی بابا اپنے ہی فتووں کا خود ہی پھنس گیا ہے. ہم تو آج بھی انجینئر کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ انجینئر نے اگر عیسائیوں کے بارے میں یہ کہہ دیا، یہ میں ذرا پی لوں، کیا خیال ہے؟ مزہ نہ آئے پیسے واپس. یہ شہد بھی بلوچستان کے پہاڑوں کا
خالص شہد ہے, دکان سے خریدا ہوا شہد نہیں ہے. ایک بات سمجھ میں آ رہی بات؟ بلوچستان کے پہاڑوں کا خالص چھوٹی مکھی کا, اور اس میں جو لیمن ڈلا ہے وہ میرے اپنے درخت کا لیمن ہے. آج جمعے کی نماز سے پہلے میں درخت سے لیمن توڑ رہا تھا, خالص آرگینک, کوئی یوریا نہیں ہے. مزہ نہ آئے تو پھر پیسے واپس ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ مجھے پتا ہے آپ لوگ کو تکلیف ہو رہی ہے, اور یہ 1 گھنٹہ کم از کم لیمن اس پانی کے اندر پڑا رہا ہے, اس سے اس کی کڑواہٹ آئی ہے. لیمن کے چھلکے میں بہت سارے خزانے دفن ہیں, سمجھ رہے ہو؟ آہا ہا ہا. چلو آگے, اللہ نظر بس سے بچائے. خیر, کیا بات کر رہا تھا بھائی میں؟ ہاں, بزرگوں کو بدفعلی کا مرتکب اس بندے نے قرار دیا, اور چشتی کو کہہ دیا کہ اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے, محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو. دجال کہا, پتہ نہیں کیا کیا کہا ہے. اتنے بڑے بڑے, خدا کے لیے تم کانپتے کیوں نہیں ہو یار؟ تمہیں اتنی زبان سے ایسے الفاظ نکالتے ہوئے تمہیں شرم کیوں نہیں آتی؟ اللہ کا خوف کیوں نہیں آتا؟ تو ہم تو بھائی ان کو بھی, ان کے بارے میں بھی کہہ رہے تھے کہ وہ گستاخ رسول نہیں ہے. ان کی سیرت اٹھا کے دیکھو, وہ گستاخ نہیں ہے. ان کی بات کا یہ مطلب ہے. اور آج ہم انجینئر کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ انجینئر نے اگر یہ کہہ دیا کہ عیسائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نقل کفر دجال کہتے ہیں, تو اس پہ یہ اعتراض تو کیا جائے گا کہ عیسائی ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اعتراض تو کیا جائے گا, تو آپ ریفرنس دیں وغیرہ وغیرہ. یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ انجینئر نے نبی کی توہین کی ہے, کیونکہ انجینئر علی مرزا نے خود معاذ اللہ نقل کفر نبی کو دجال نہیں کہا ہے, کسی اور کی طرف نسبت کی ہے کہ نبی کیا ہے, معاذ اللہ نقل کفر دجال ہے, معاذ اللہ. کسی اور کی طرف نسبت کرنے سے انسان توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہو جاتا, 295C اس پہ نہیں لگتا. تو اس لیے ہم ان متشدد مولویوں سے کہتے ہیں کہ آپ کو بھی انجینئر کے خلاف جب اپنی دشمنی نکالنی ہے تو کسی جائز طریقے سے نکالو, 295C کا سہارا مت لو. یہ تو وہی کام کیا جو انجینئر کرتا رہا ہے بزرگوں کے خلاف, جس پر ہم اس پہ اعتراض کرتے رہے ہیں. تو آپ نے بھی وہی کام شروع کر دیا, پھر اس میں اور آپ میں فرق کیا ہو گیا؟ کیا فرق ہو گیا؟ تو یہ بالکل نہیں بنتا اس موقع پہ 295C. اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا کہ نہیں نہیں 295C میں ہم اس کو لٹکوائیں گے, بھائی پھر آپ بھی جب کسی کا کلمہ کفر نقل کریں گے نا, جن لوگوں نے جا کے FIR کٹائی, انہوں نے کیا کہا کہ انجینئر نے نبی کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں, تو انہوں نے بھی تو نقل کیے نا, تو پھر ان پہ بھی 295C لگاؤ کہ یہ انجینئر کے بارے میں کہہ رہے ہیں, انہوں نے ایسا کیا. پھر میں اگر یہ بات نقل کر رہا ہوں تو مجھ پہ بھی لگاؤ. پھر تو میرے بھائی, تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 295C کا قانون, یہ قانون بالکل درست ہے, ہم اس قانون کے خلاف نہیں ہیں, لیکن اس کو مولویوں نے, جو متشدد مولوی ہیں, انہوں نے کھلواڑ بنایا ہوا ہے, تماشا بنایا ہوا ہے. اس کو تماشا بننے نہیں دینا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کچھ متشدد مولویوں کی اپنی ٹھڑک ہے, جو انہوں نے دشمنی نکالنی ہے, تو اس کے لیے 295C جیسے مقدس قانون کا سہارا لے رہے ہیں. وہ یہ 295C کی توہین ہے, میں سمجھتا ہوں اس قانون کی توہین ہے یہ. جب چاہو منہ اٹھا کے جس کو چاہو گستاخ رسول قرار دے دو. جب بھی کوئی شخص کلام کرتا ہے, شریعت اس کو مہلت دیتی ہے کہ اس سے اس کی بات کا مطلب پوچھا جائے گا کہ تمہارا مقصد کیا تھا. جنید جمشید نے جب کوئی کلام کیا, اس سے پوچھا جانا تھا کہ آپ کا مقصد کیا تھا, اس کو ایکسپلین تو کرنے دیتے. فوراً فتویٰ لگا دیا اس نے حضرت عائشہ کی توہین کی, اور جو ایئرپورٹ پہ اس کے ساتھ اشر ہوا, یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. تو اس لیے یہ ذاتی دشمنیوں کا یہ جو ہے نا قانون, یہ کچھ مولویوں نے ذاتی دشمنیوں کا ذریعہ بنایا ہے. ہم ناموس رسالت سے بڑھ کر کسی چیز کو ویلیو نہیں دیتے. مسلمان جو بھی ہو عاشق رسول ہے, جو نبی سے محبت نہیں کرتا وہ مرتد ہے. تو اس لیے اس مسئلے میں بابانگ دوہل کہتا ہوں, چاہے انجینئر سے میرے 100 اختلافات ہوں, لیکن یہ جو 295C اس بیس پہ لگایا گیا ہے کہ اس نے عیسائیوں کے بارے میں یہ کہا کہ دجال معاذ اللہ نقل کفر نبی کی طرف نسبت کی, عیسائیوں کی طرف, تو یہ توہین کا کیس نہیں بنتا اس پہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں, انجینئر نے اس کے علاوہ بہت ساری فضول باتیں کی ہیں. مولانا عمران صفدر صاحب ہیں, قیصر احمد راجہ صاحب ہیں, آپ ان کی ویڈیوز دیکھ لیں. عمران صفدر صاحب نے تو ایک ایک کچے چھٹے کھولے میں, اور کس قدر بد کلامی کی ہے صحابہ کے بارے میں, کس قدر بد زبانی کی ہے صحابہ کرام کے بارے میں. تو اس پہ آپ ایکشن لیں, اس پہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. لیکن یہ جو بنا دیا ہے کہ جی عیسائیوں کے بارے میں یہ کہا, اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے عیسائیوں کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ عیسائیوں نے معاذ اللہ ہمارے نبی کو دجال کہا ہے, تو عیسائیوں کی زندگیوں کو اس نے غیر محفوظ کر دیا پاکستان میں. یہ کسی حد تک اس بات کی میں لاجک ہو سکتی ہے کہ عیسائیوں کی زندگیوں کو, اب کچھ متشدد لوگ اٹھیں گے عیسائیوں کو نہ مارنا شروع کر دیں, حالانکہ ایسا ہوگا نہیں. عیسائی 4 آدمی تھوڑی ہیں, پوری مسیح برادری ہے, اور وہ منع بھی کر رہے ہیں بھائی ہم نہیں کہتے نبی کو معاذ اللہ, ہم دجال نہیں کہتے. لیکن مان لیا جائے تو جس نے یہ 295C کا پرچہ کٹایا ہے انجینئر کے خلاف, اس نے انجینئر کی جان کو بھی تو غیر محفوظ کر دیا نا. پھر اس کے خلاف بھی احتجاج ہونا چاہیے.
جب ہمارے ملک میں کسی پر گستاخی کا، گستاخ رسول کا فتویٰ لگتا ہے کہ یہ گستاخ ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اب اس کی جان محفوظ ہے؟ نہ اس کے کورٹ نے اگر سزا نہیں دی نا اس کو، تو عوام میں سے کوئی سرفرا اٹھتا ہے اور اس کو اڑا دیتا ہے اور ہیرو بن جاتا ہے. تو یہ 100 اختلافات انجیل علی مرزا سے ہمارے، لیکن انسانی خون سے، انسانی جانوں سے کھیلنا یہ اسلام کا حکم نہیں ہے. اور ایک اہم ترین بات علماء کرام اور مفتیان کرام کے لیے، ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ سوال اگر کسی بھی بڑے دارالافتاء میں لکھ کے بھیجیں، مثال کے طور پر انجینئر نے جو الفاظ استعمال کیے نا عیسائیوں کی طرف نسبت کی، آپ جامعۃ الرشید میں فتویٰ بھیجیں، آپ بنوری ٹاؤن میں فتویٰ بھیجیں، آپ بنوریا میں بھیجیں، آپ دارالعلوم کرنگی میں بھیجیں، جامعہ فاروقیہ میں، یا بریلویوں کے کسی بڑے معتبر ادارے میں، کوئی بھی اس پہ گستاخی کا حکم نہیں لگائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کوئی بھی معتبر دینی ادارہ اس بیس پہ نہیں کہے گا کہ اس نے گستاخی کی ہے، کسی اور بیس پہ کہہ دے کوئی اور بات. تو اس لیے اگر آپ نے 295C کا پرچہ کرانا ہے تو یہ پرچہ نہیں بنتا، اس پہ نہیں بنتا پرچہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا اس کو، میں یہ نہیں کہہ رہا وہ صحابہ کے بارے میں بہت اچھا بولتا ہے، اس نے تو جو بکواسات کی ہیں وہ دنیا کے سامنے ہیں. مولانا عمران صفدر صاحب کا بھی نیا کلپ سامنے آیا ہے، وہ دیکھ لیں آپ. اور ہاں، ایک اہم بات یہ کہ جب آپ کسی کو گستاخ قرار دے رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ اس کو مسلمان قرار دے رہے ہیں یا مرتد قرار دے رہے ہیں؟ بولو. گستاخ رسول مومن ہو سکتا ہے، تو آپ اس کو کافر قرار دے رہے ہو کہ نہیں قرار دے رہے؟ اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ اگر تم کسی کو کافر کہو اور وہ نہ ہوا تو وہ کفر کا وہ کہاں لوٹے گا؟ تمہاری طرف لوٹے گا. اور پوری امت کے علماء کا اجماع ہے، اس میں کوئی دیوبندی بریلوی کا فرق نہیں ہے. شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، حنفی ہو، شافی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، پوری امت کا اس مسئلے پر اجماع ہے. اور آج سے نہیں، صدیوں سے اجماع ہے کہ ایک آدمی کے کلام، ایسا کلام کیا جو کفریہ کلمہ ہے، لیکن اس کی بات کے 100 مطلب نکالے جا سکتے ہیں، 99 مطلب نکلتے ہیں کفر والے. ایک مطلب ایسا ہے کہ جس میں تعویل کر کے مسلمان بنایا جا سکتا ہے اس کو. پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ ایک مطلب لیا جائے گا اس کا، کیونکہ اسلام میں کسی مسلمان کو کافر قرار دے دینا یہ اس کو قتل کرنے سے زیادہ بدتر ہے. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، قرآن کے الفاظ ہے، اے ایمان والوں کسی کی دشمنی تمہیں عدل و انصاف سے نہ روکے. اگر آپ کو کسی سے دشمنی ہے تو یہ نہیں کہ اسلامی حکام ہی آپ چینج کر دیں. تو انجینئر سے تو ہمیں یہ شکایت ہے کہ آپ بھی انجینئر کے جو فینز ہیں نا ان سے تو ہمیں یہ شکایت ہے کہ آج آپ اپنے بابا کا میں تو دفاع کر رہا ہوں انجینئر کا، میرا بابا نہیں ہے وہ، لیکن آپ کس منہ سے دفاع کر رہے ہو؟ اب آپ کہہ رہے ہو نا اس کا یہ مطلب نہیں تھا، اس کا یہ مطلب تھا، تو ہم بھی تو یہی کہتے تھے اشرف علی تھانوی کا یہ مطلب نہیں تھا، یہ مطلب تھا، معین الدین چشتی کا یہ مطلب نہیں تھا، یہ مطلب تھا. اور جو بابوں کے واقعات ہیں جن میں آپ نے ان کو معاذ اللہ اغلام بازی کا مرتکب قرار دے دیا، ہم کہے وہ بڑے نیک بزرگ تھے، ان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اس میں مبتلا تھے. مبتلا ہوتے اتنے بڑے بڑے بزرگ پبلک کے سامنے یہ کام نہ کر رہے ہوتے. لیکن آپ نے کہا نہیں، مطلب کچھ نہیں ہے، مفتی طارق مسعود اپنے بابوں کا دفاع کر رہا ہے. تو آج آپ کا تو منہ ہی نہیں ہے اپنے بابے کا دفاع کرنے کا، آپ کا تو منہ سرے سے ہے ہی نہیں. ہمارا پھر بھی منہ ہے، ہم اپنے بابوں کا بھی دفاع کر رہے تھے اور تمہارے بابے کا بھی دفاع کر رہے ہیں. تو دفاع اس سینس میں کہ یہ والی جو شق ہے یہ غلط ہے، یہ نہیں لگ سکتی، 295C کا کیس نہیں ہے یہ. اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا، نہیں 295 سے منجی ٹھوک دیں گے، تو میرے بھائی آپ کی اپنی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے نا اس سے آپ کی منجیاں زیادہ ٹھکیں گی، وہ اٹھنے دو. ابھی کیا ایک شاعر نے کہا ہے نا کہ سوف ترون اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار. غبار چھٹنے دو، پھر پتا چلے گا کہ تو گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا یا گدے پہ بیٹھا ہوا تھا. جب تک غبار ہوتا نا، آپ تکڑ تکڑ دوڑتے ہوئے آ رہے ہو، لوگ سمجھتے ہیں بڑا تیز رفتار گھوڑا ہے، وہ غبار کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. اور لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں، بھائی تکڑ تکڑ تکڑ، گھوڑا ایسے گدھا ایسے دوڑتا نہیں، لیکن غبار میں لگتا ہے کہ شاید دوڑ رہا ہو. جب غبار چھٹتا ہے پتہ چلتا ہے کم بخت تیز رفتار گھوڑا تو دور کی بات، وہ گدھے پہ آ رہا ہے. تو یہ جو 295C ذرا سی باتوں پہ گستاخی کے فتوے لگ رہے ہیں نا، یہ اگر مارکیٹ میں زیادہ ہو گئے، جو کہ ہو گئے ہیں، تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا. ایسے لوگ ہیں ہمارے علم میں، پورا زیور کھا گئی، سونا کھا گئی جو مہر میں دیا تھا، اور بھی چیک سائن کروا کے پوری جائیدادیں کھا کے آپ روڈ پہ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے ہوئے اور 4 شادیوں کے فضائل بیان کر رہے ہیں. ایسے واقعات ہی ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے آپ کو خیال ہوگا کہ یار اگر اللہ نے تو وعدہ کیا ہے کہ میں نکاح پہ غنی کر دیتا ہوں، تو یہ غنی تو نہیں ہو رہا ہے. ایسے واقعات ہیں. بچہ پیدا ہوا، پہلے ایک کا خرچہ نہیں تھا، اور مسائل کھڑے ہو گئے. ایسے واقعات ہوئے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات.
इसी तरह कुरान कहता है वमा मिन दाब्बतिन इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, जमीन पे कोई चौपाया ऐसा नहीं है जिसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे ना हो। लेकिन हम देखते हैं जानवर भूख से मरते हैं, समझते हो, जानवर भी भूख से मरते हैं, ऐसे जानवर हैं, इंसानों की खताओं से भी मरते हैं। तो खूब समझ लें, कुरान में जहां भी इस किस्म के वादे हैं उसका मतलब है अगर मैं चाहूंगा। अब सवाल पैदा होता है कि अगर अल्लाह के चाहने से ही है तो फिर वादा तो वादा ना रहा ना। देखो, आपने किसी मजदूर के जिम्मे एक काम लगाया, मजदूर को आपने कहा कि यार ये 10 फुट का गड़ा खोद दे, मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दूंगा। पहले आपने कहा मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा, उसने कहा नहीं नहीं। आपने कहा चल 1.5 कर ले, उसने कहा नहीं नहीं। आपने कहा 1 करोड़ दूंगा। एकदम जोश में आएगा ना, अरे एकदम जोश में आएगा यार, 10 फुट गड्ढे के 1 करोड़। आपने कहा अगर मैं चाहूंगा, वो खोदेगा? नहीं आई बात समझ? वो कहेगा भाई तू चाहेगा क्या मतलब, अगर तू नहीं चाह। मैंने एक साहब से पैसे कोई चीज बेची ना, तो पता नहीं 1 लाख की थी 1.5 लाख की थी, उन्होंने कहा मैं आपको कल पेमेंट दूंगा। मैंने कहा भाई आप, मुझे क्या पता यार, मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप मार्केट से शार्टी हो जाओ। हम बाज़ अपना बकरे बेच के आ रहे होते हैं, दुम्बा किसी को पहना के आ रहे होते हैं, लोग हमें पहनाते हैं, फिर अपने दूसरों को पहनाना पड़ता है हमें, ठीक है ना। तो कहते नहीं अल्लाह ने चाहा तो मैं कल दे दूंगा। मैंने अगर अल्लाह ने नहीं चाहा तो मैं क्या करूंगा बता, मैं तुझे कहां तलाश करूंगा? अगर मुझे यकीन हो कि अल्लाह चाहेगा कि तू मुझे देगा, अल्लाह चाहेगा कि तू मुझे देगा, तो मैं 1 दिन क्या, मैं 1 महीना इंतजार कर लूंगा। लेकिन अगर अल्लाह ने नहीं, अल्लाह ने तो मुझे नहीं बताया कि मैं चाहूंगा कि नहीं चाहूंगा। अगर अल्लाह ने नहीं चाहा तो मैं तो तुझे फोन करूंगा, भाई मेरे पैसे दे, तू कहेगा अल्लाह ने चाहा ही नहीं। क्या हमें क्या मिलेगा? अब जब हम लोगों के बारे में ये बात सोचते हैं, यार ये क्यों अटक रहा है यहाँ पे, ये अल्लाह ने चाहा ना तो हमारा माइक सिस्टम एक दिन इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो अब शुगर है, सही हो गया, सही हो गया, बस बैठ जाओ, बड़े खराब ना हो जाए। तो अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने जो इतने वादे किए, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये दुनिया के वादे, तो उसमें उलमा कहते हैं हर वादे के साथ ये जुड़ा हुआ है इंशाअल्लाह। अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा किया, अल्लाह के जिम्मे, और अल्लाह देगा बशर्ते कि अल्लाह चाहेगा। तो अब अल्लाह चाहेगा ही, पर जब चाहत पर ही है तो फिर मतलब क्या हुआ? तो याद रखो, यहां जो अल्लाह चाहे का मतलब वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं, इसका वो मफहूम नहीं है जो हम कलामुन नास में, आम लोगों के कलाम में मफहूम लेते हैं। उलमा कहते हैं जहां भी कुरान में आता है ना, कुरान में आया कि मुशरिकीन को हुदूद हरम से निकाल दो, गुर्बत का खौफ है तो अल्लाह चाहेगा तो गुर्बत दूर कर देगा, तो यहां असल में यह समझाया जाता, निकाह करो, फकर का खौफ है तो अल्लाह चाहेगा तो फकर दूर कर देगा। यहां असल में यह फलसफा समझाया जा रहा है कि गिना और गुर्बत इसका निकाह से ताल्लुक नहीं है, इसका अल्लाह की चाहत से ताल्लुक है। अगर निकाह इस खौफ से नहीं किया कि मेरे पास पैसे जमा हो जाएंगे, तो अल्लाह चाहेगा तो होंगे, नहीं चाहेगा तो नहीं होंगे। तो अल्लाह की चाहत हासिल करने के लिए वो काम करना जो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ हो, तो उसमें अल्लाह कहां चाहेगा? और अगर चाहेगा तो तुम्हारे नुकसान के लिए चाहेगा। फिर वो समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? इसका ताल्लुक कैलकुलेशन से, असबाब से नहीं है, इसका ताल्लुक किससे? अल्लाह की चाहत से। तो जब आपको पता है कि इसकी जेब से पैसे मैं इसकी मर्जी के बगैर नहीं निकाल सकता, तो इसकी नाफरमानी करके अगर मैं पैसे निकाल भी लिए मैंने, तो वो पैसे मुझे रास नहीं आएंगे, वो मेरे लिए फायदे के बजाय नुकसान। और अगर इसको खुश कर लिया और ये पैसे मुझे नहीं दे रहा, मुझे पता है ये गैरतमंद आदमी है, एहसान फरामोश नहीं है, इसका मतलब ना देने में मेरा ही फायदा है, ये मुझे किसी और तरह से आजमा रहा है। समझ में नहीं आ रही बात? मेरा ख्याल है इसकी मिसाल ऐसे, जैसे गुनाह, देखो रिश्वत लेने में पैसे मिलते हैं ज्यादा, हरामकारी में पैसे ज्यादा मिलते हैं कि नहीं मिलते? हलाल में अक्सर पैसे कम मिलते हैं इंसान को। लेकिन जब आपने नाजायज करके पैसा कमाया और अल्लाह ने दिया आपको, तो ये यूं समझ लें कि ये वो मिठाई है जिसके अंदर जहर की गोली रख के आपको खिलाया जा रहा है। ये अल्लाह खुश होके नहीं दे रहा, तो इसमें खैर की तवक्को आप ना रखें। और आपने हलाल पे कनात कर ली और बिलफर रिस्क नहीं मिल रहा, तो ये वो जहर है जो देखने में जहर लग रहा है, लेकिन ये एंटीबायोटिक है, ये आपकी इस्लाह के लिए, आपको फायदा पहुंचाने के लिए, इसमें खैर है। ये कड़वी गोली आपके फायदे के लिए है, और वो मीठा लड्डू उसके दुश्मन अगर मिठाई खिला रहा है तो वो मिठाई में खैर नहीं हो सकती। दोस्त अगर आपको करेले का जूस भी पिला रहा है तो आपकी शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए पिला रहा है। नहीं आई बात? मेरा ख्याल है समझ में। तो ये जो कुरान कहता है ना, निकाह करो, अगर गरीब हो गए अल्लाह मालदार कर देगा, इसका मतलब है कि दौलत और अमीरी का ताल्लुक अल्लाह की चाहत से ज्यादा है, शादी ब्याह से नहीं है। तो अगर तुम निकाह नहीं करोगे, ऐन मुमकिन है अल्लाह इससे भी ज्यादा गरीब कर दे,
اس سے بھی زیادہ غریب. اور نکاح کرنے کے بعد بھی اگر غریب کر رہا ہے تو چاہتا تو اللہ تو امیر کرنا تھا, کیونکہ اللہ نے وعدہ امیری کا کیا ہے, لیکن اگر غریب کر رہا ہے اس میں کوئی مصلحت ہے, وہ مصلحت تمہیں بنانا, تمہارے گناہوں کو معاف کرنا, تم میں توکل پیدا کرنا اور ناکامی کے نقشوں میں کامیابی پیدا کرنا ہے. دیکھو اس کی سادہ سی مثال میں آپ کو بتاؤں, قرآن میں اس کی بہت مثال ہے اس فلسفے کو سمجھانے, کیونکہ ایمان سے اس کا تعلق ہے. جب ایمان نہیں ہے تو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اس کی بہت آسان مثال, موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ فرعون کے محل میں رہ کر بھی انہوں نے اللہ کی اطاعت کی, اللہ کی نافرمانی بولو نہیں کی نا نافرمانی. اگر موسیٰ علیہ السلام فرعون کی بات مان کے چلتے تو فرعون کے محل میں بڑا زبردست ٹھکانہ ملتا. آپ کو کیا خیال ہے؟ عزت ملتی, شہرت ملتی, سب کچھ. لیکن قرآن کہہ رہا ہے فلما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین. جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا, ہم نے علم اور حکمت سے نوازا. ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی علم اور حکمت دیتے ہیں. پیسے نہیں ملے, کیا مل رہا ہے؟ علم اور حکمت. تو نیکی کے صلے میں علم اور حکمت مل رہی ہے. اب آپ دیکھیں کام بظاہر سارے الٹے ہونا شروع. ایک تو فرعون کو پتا چل گیا کہ یہ بنی اسرائیل کے ہیں, وہ ویسے ہی ہوشیار ہو گیا ان سے. فرعون ہوشیار ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یار یہ تو بنی اسرائیل کا بچہ میں نے پالا ہے, یہ تو میرے دشمن قوم کا ہے. اب ہونا یہ چاہیے تھا موسیٰ علیہ السلام سے کوئی ایسا کام نہ ہوتا جس سے فرعون کی دشمنی میں کمی کے بجائے اضافہ ہو. ایسا ہی ہونا چاہیے نا, لیکن کام سارے الٹے ہو رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا فرعونی قوم کے آدمی کو لڑائی چھڑوانے کے لیے. قطعاً ارادہ نہیں تھا, دنیا میں ایسا ہوتا بھی نہیں ہے کوئی مکے سے ہی مر جائے, ایسا ہوتا بھی نہیں ہے. مکہ مارا اور بندے کا انا للہ ہو گیا. اب بتاؤ کوئی وہاں ہوتا وہ کہتا یار یہ کیا مسئلہ ہے یار. ایک طرف تو اللہ نے وعدہ کیا کہ نیک لوگوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتا ہوں, اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی کہتی ہیں اے اللہ تو نے ایک طرف میرے بچے کو صندوق سے نکال کے بچایا اور یہ کیا اور یہ غلطی کروا دی. مکے میں اتنا ان کے میرے بیٹے کی تو ایسی کوئی نیت تھی نہیں. قتل ہو گیا بھائی, اور قتل بھی کس کا ہوا ہے؟ فرعون کے بندے کا قتل ہوا ہے. بچنے کا کوئی چانسز نہیں ہے. پہلے ہی چھپتے پھر رہے ہیں. چلو بات چھپ گئی. دوپہر کے وقت غفلت کا وقت تھا, سارے قیلولہ کیا کرتے تھے اس زمانے میں. قرآن کہہ رہے کسی کو پتا نہیں چلا. اور بنی اسرائیلی وہ مخبری نہیں کرے گا, کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے تھے, اس کو پتا تھا بھائی انہوں نے جان کر نہیں کیا, میں اپنے بندے کو بچاؤں گا. وہ بھی چپ. موسیٰ علیہ السلام بھی آرام سے سکون سے, ٹھیک ہے بھائی ختم ہو گیا قصہ, بس ایک بندے کی لاش ملی ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا کس نے کیا ہے. اگلے دن موسیٰ علیہ السلام کی نیت اپنے بندے کو پکڑنے کی. دوبارہ دیکھا نا, وہی بنی اسرائیلی کسی دوسرے فرعونی سے جھگڑ رہا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ ملامت کی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بندے کو کہ تیرا کام ہی پھڈے بازی ہے. کل اس سے لڑ رہا تھا, آج تو موسیٰ علیہ السلام کا ایسا کوئی ارادہ نہیں بندہ پکڑے, اور اللہ سے دعائیں بھی پوری رات مانگی ہوں گی اللہ مجھے اس مصیبت سے بچا لے. تو اللہ جواب میں کیا کہے گا؟ اللہ کہتا ہے جو دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. کیا خیال ہے؟ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا ہوگا آپ کو اس کی مصیبت سے میں کیا کروں گا؟ بچاؤں گا. لیکن ان شئتو, اگر میں چاہوں گا, نہیں چاہوں گا تو اس سے بڑی مصیبت میں ڈالوں گا. لیکن اس مصیبت میں ڈالنا آپ کو بنانے کے لیے ہوگا, آپ کو برباد کرنے کے لیے نہیں ہوگا. یہ سب چیزیں چھپی ہوئی ہیں یہاں پہ, نظر نہیں آ رہی ہیں. لیکن حضرت موسیٰ کا ایمان ہے, وہ سمجھ رہے جو ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے صحیح ہو رہا ہے بس. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے قوم کے آدمی کو ڈانٹا کہ تو روزانہ پھڈے کرتا ہے, اور قریب گئے اس کو لڑائی چھڑوانے کے لیے, تو اپنی قوم کا آدمی گھبرا گیا. وہ ڈر گیا کہ کل اس کو تھپڑ مارا ہے, آج کس کو ماریں گے؟ مجھے ماریں گے. تو فوراً نالائق چیخ گیا کہ اے موسیٰ تو چاہتا ہے مجھے قتل کر جیسے تو نے کل بندہ مارا ہے. بات فوراً کیا ہو گئی؟ پھیل گئی. اب بتاؤ یہ حالات سدھر رہے ہیں بگڑ رہے ہیں؟ بگڑ رہے ہیں نا حالات, الٹی کہانی چل رہی ہے. اور پھر بالآخر مخبری ہو گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بڑی دعائیں مانگی ہوں گی. شکر ہے کوئی تعویذ والے کے پاس نہیں گئے, کوئی روحانی علاج والے کے پاس نہیں گئے. یار میرے تو سارے کام الٹے ہی ہو رہے ہیں, سارے کام ہی الٹے ہو رہے ہیں میرے. پہلا کام کہاں سے الٹا ہونا شروع ہوا؟ صندوق میں حضرت موسیٰ کی ماں نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کو ڈالا, فرعون سے بچانے کے لیے, نہ کہ فرعون کے پاس پہنچانے کے لیے. پہلا کام الٹا یہاں سے شروع ہوا کہ وہ صندوق کھولا ہی فرعون نے. ہے بھائی سوچو, اے اللہ تو کہہ رہا تھا میں تیرے بچے کو بچاؤں گا, اس سے اچھا تو میں بچا لیتی. ہے بھائی, اس سے اچھا تو میں لے کے بھاگ جاتی کہیں. تو نے کہا اس کو صندوق میں ڈال دو, دریا کے حوالے کر دو, ولا تخافی ولا
تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، ہم اس کو تیری گود میں پہنچا کے چھوڑیں گے اور ہم اس کو پیغمبر بنا کے چھوڑیں گے. یہ جاعلوہ کا مطلب بنائیں گے نہیں، بنا کے چھوڑیں گے، یہ الفاظ ہیں. لیکن کیسے بنائیں گے؟ جیسے ہم چاہیں گے. آپ کے حساب سے نہیں بنیں گے یہ پیغمبر. آپ کا ماں کی تو یہ خواہش ہے یہ جائیں اور اگلے اسٹیشن سے واپس میری گود میں آ جائیں دوبارہ، ٹھیک ہے نا. جیسے ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کہہ رہے ہیں نا نکاح کرو اللہ غنی کرے گا، تو بندہ کہتا ہے ادھر میں نے شادی کی، ادھر میرے اکاؤنٹ میں 25 لاکھ روپے کوئی فوراً ڈال کے چلا جائے، نکاح کرتے یہ ہو جائے. ایسے نہیں ہوگا، ہوگا ویسے جیسے اللہ چاہے. بس آپ نے اللہ پہ توکل کرنا ہے. بھائی میں نے اللہ کی مرضی، آپ نے حمل نہیں گرانا، کوئی بات نہیں، میرے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اب میں بھی تو زندہ ہوں نا، تو وہ میرے بچے کو بھی اللہ زندہ رکھے گا، کرے گا. وہ کیسے کرے گا یہ اس کا مسئلہ ہے. مجھے اس بیس پہ حمل روکنے کی اجازت نہیں ہے. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. بس صبر کرنا ہے، کوئی بات نہیں. افغانستان میں اگر افغان لوگ غربت کی وجہ سے حمل روکتے تو کیا آج اتنے لاکھوں جوان اسلام دشمن قوتوں سے لڑنے کے لیے پیدا ہوتے؟ وہاں پہ تو مر چکے تھے، ختم ہو چکے تھے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، بھوکے ہیں، کھانے کو کپڑا نہیں ہے، پہننے کو لباس نہیں، کوئی بات نہیں، نسل نہیں روکنی ہے. وہی بچے کلاشن کوفیں لے کر جوان ہوئے ہیں اور وہی پھر اپنے باپ کی معیشت میں ترقی کا ذریعہ بن رہے ہیں. اس میں توکل فرض ہے آپ پر. تو خیر موسیٰ علیہ السلام پہلا کام الٹا کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کہہ سکتی تھی اللہ تو نے تو کہا تھا کہ میں بچاؤں گا، یہ بچانا ہے، ادھر پہنچا دیا. یہ تو فرعون کا ارادہ تھا قتل کرنے کا، وہ تو بچ گیا اتفاق سے، ٹھیک ہے نا. اور اب جب اس محل میں پل کے جوان ہو گیا تو اب بندہ مر گیا. یہ دوسری غلطی. چلو مر گیا، چھپی رہتی نا بات، لوگوں کو تو پتا نہیں تھا. اے اللہ تو اس بنی اسرائیلی کا منہ کسی طرح بند کروا دیتا کہ وہ نہ بولتا. اس نے بول دیا اور بات دنیا میں پھیل گئی. یہ تیسرا کام الٹا ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ کی ماں